جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پیسیو انکم کمانے کے 12 طریقے کون سے ہیں، اور وہ کون سے 12 طریقے ہیں جن سے آپ انویسٹمنٹ کر کے نقصان سے بچ سکتے ہیں اور اسی انویسٹمنٹ سے آپ لگاتار انکم کما سکتے ہیں۔ تو اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لگاتار کمائی کے 12 طریقے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو طریقے ہیں ان میں آپ کا مین کیپٹل جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور یہ لو رسک کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اس میں نقصان کے کوئی چانسز نہیں ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، آپ کے کنٹرول میں رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لگاتار اس میں کمائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 12 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ آپ گولڈ خرید سکتے ہیں، یعنی سونا۔ جب آپ کو مناسب قیمت پہ مل رہا ہو تو آپ سونا خرید کر اس کو محفوظ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ جو ہے سونے میں لگائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پیسے میں رکھنے کی بجائے اگر آپ کے پاس زیادہ اماؤنٹ ہے تو آپ جب پیسے میں رکھتے ہیں تو جیسے جیسے مہنگائی ہوتی ہے ویسے ویسے آپ کے پیسے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیسہ اگر بینک میں پڑا رہے گا تو وہ کم ہوتا جاتا ہے، اور 7 سال بعد پیسہ جو ہے صفر ہو جاتا ہے۔ صفر اس کو آپ کو تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ نیگیٹو چلا جاتا ہے۔ ہر مہینے ہر سال اگر 10 یا 12% بھی کم ہو تو 7-8 سال میں پیسہ جو ہے وہ نیگیٹو میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اسی طرح پیسے کو انفلیشن کھا جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے سونا خریدا ہوگا تو سونا ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جب سے آپ بچے تھے، میں بھی بچہ تھا، تب سے ہم نے دیکھا کہ سونا پہلے بہت جو ہے سستا ہوتا تھا، پھر ہر سال بڑھتا گیا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت مہنگا ہے۔ تو آپ سونے میں اپنا پیسہ محفوظ کر سکتے ہیں، اپنی دولت محفوظ کر سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کمرشل پراپرٹیز خرید سکتے ہیں اور ان کو کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ کمرشل پراپرٹی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایسی پراپرٹی جس پہ آپ دفتر کہہ سکتے ہیں، جس میں دکانیں شاپس ہو سکتی ہیں، اور جس میں رینٹل پراپرٹی جیسے ہاسٹلز ہیں، اس طرح کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کمرشل پراپرٹی، یعنی دکانیں، دفتر اور ہاسٹل وغیرہ آپ خرید کے ان کو محفوظ کر سکتے ہیں اور کرائے پہ دے سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کو منتھلی کرایہ ملے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی جائے گی۔ یہ تیسرا اس میں ریزیڈینشل پراپرٹیز خریدنا۔ آپ 1 2 3 4 پیسہ بینکوں میں رکھنے کی بجائے آپ چھوٹے چھوٹے گھر خرید لیں۔ کوئی بہت بڑی کوٹھی یا بہت بڑی ایک ہی پراپرٹی نہ خریدیں۔ 1 کمرے والا یا 2 بیڈ روم والا آپ 3 مرلے 5 مرلے اس طرح کے جو ہے گھر خریدیں، اور وہ زیادہ خریدیں، مثلا 10 20 یا 100 یا 200 گھر خرید لیں اور ان گھروں کو کرائے پہ دے دیں۔ بڑا گھر جو ہوتا ہے اس کو کرائے پہ دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹے گھر جو ہے فیملیز آسانی سے کرائے پہ لے لیتی ہیں، تو آپ یہ چھوٹے گھر جو ہے لیں، خریدیں اور ان کو کرائے پہ دے دیں۔ یہ ایک تو اس میں بھی ویلیو بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ ہے یعنی کہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھتی ہے، اور دوسرا منتھلی حلال انکم آپ کو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھا سورس ہے۔ بینک میں پیسہ اگر آپ کے پاس 2 کروڑ 4 کروڑ یا 10 کروڑ ہے تو بینک میں پیسہ کبھی نہ رکھیں۔ گولڈ ہے، کمرشل پراپرٹی ہے، یا ریزیڈینشل پراپرٹی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی آپشن ہے، اگر آپ کے پاس بزنس کا ایکسپیرینس ہے، کسی بزنس کو سمجھتے ہیں، تو اس بزنس میں اپنا کوئی برانڈ اپنے نام سے یا اپنا کوئی برانڈ بنا کے آپ چھوٹے لیول سے شروع کریں۔ آج 2-4 سالوں میں وہ برانڈ اسٹیبلش ہو جائے گا اور آپ کا بزنس جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس میں تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ کریں، اپنی ٹوٹل جو ویلتھ ہے اس کا 10% آپ لگا سکتے ہیں اس میں۔ پانچواں اہم بزنس ہے کہ فارم لینڈ جو ہوتی ہے، مثلا جو ایگریکلچرل لینڈ ہے، فارم لینڈ اس کو کہا جاتا ہے، یا زرعی زمین اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ دور دراز علاقوں میں یہ خریدیں، 2 ایکڑ 4 ایکڑ 10 ایکڑ 20 ایکڑ 100 ایکڑ، جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اس کا کوئی 20-30% آپ اس میں لگا دیں، اور یہ آپ فارم لینڈ یا زرعی زمین خریدیں۔ زمین کی قیمتیں ہمیشہ بڑھتی ہیں جیسے سونے کی قیمت بڑھتی ہے، اور زمین میں آپ کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا۔
ایک تو وہاں پر جو فصلیں ہوں گی وہ آپ کو فائدہ ملے گا، یا فوری طور پر آپ اسے کرائے پہ دے سکتے ہیں، رینٹ پہ دے سکتے ہیں، کانٹریکٹ بیسس پہ، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی ویلیو بڑھ رہی ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس کا پانچواں بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ چھٹی انویسٹمنٹ جو ہے یہ آپ کاؤ فارمنگ یا گوٹ فارمنگ کا بزنس شروع کریں۔ دیکھیں، ہر کام آپ خود نہیں کرتے، آپ اس کے لیے لوگ ہائر کرتے ہیں جو پروفیشنل ہے۔ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ زمین لیں، شیڈ تیار کروائیں، اور وہاں پر جو ہے آپ 5 یا 6 ملازم رکھ کے وہاں پہ کام شروع کروائیں کاؤ فارمنگ کا یا گوٹ فارمنگ کا۔ فوڈ جو ہے آپ دیکھیں، پہلے یہی گوشت 600 روپے کلو تھا اور آج یہ 1350 روپے کلو ہے پاکستان میں۔ کبھی یہ 200 روپے کلو ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کبھی یہ 20 یا 30 روپے بھی کلو ہوتا تھا۔ لیکن یہ جب 20-30 روپے کلو ہوتا تھا اور آج یہ 1250 روپے کلو ہے، یا 1300 روپے کلو ہے، یا 1600 روپے کلو ہے، تو اس کا مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ گرو کرتا ہے۔ اور فوڈ جو ہوتا ہے اس بزنس میں کبھی لاس نہیں ہوتا، تو یہ لیس رسکی بزنس ہے، لیکن یہ کنٹینیو گرو کرنے والے بزنس ہیں، تو آپ یہ بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن ہے، آپ 8-10 پڑھے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ تھوڑا سا چلا لیتے ہیں، گوگل وغیرہ پہ سرچ کر لیتے ہیں، تو آپ سٹاکس جو ہے یعنی کہ چلتے ہوئے بزنس میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر آپ شیئر خریدتے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں بلکہ 2 سال، 5 سال، 8 سال کے لیے لانگ ٹرم جو ہے، آپ جس طرح سے زمین خریدی جاتی ہے، گھر خریدا جاتا ہے، سونا خریدا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ جو سستی کمپنیز ہیں جن کے شیئر آپ کو سستے مل رہے ہوں، آپ کو اس کو خریدنا چاہیے اور پھر 2، 5 یا 8 سال کے لیے محفوظ کر لینا چاہیے۔ یہ شیئر خریدنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی ایماندار اور اچھا ایڈوائزر چاہیے یا ٹرینر چاہیے۔ بروکر کا یہ کام نہیں ہوتا، آپ کو وہ تعلیم نہیں دیتا۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تھوڑا بہت اور آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، تو آپ ہمارا جو آرم PSX یعنی آرم سٹاک ایکسچینج گروپ ہے، یہ جوائن کر کے آپ ہمارے ساتھ 2-4 مہینوں میں بیسک سمجھ کر خود سے شیئر خریدنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کمپنی کی ٹیکنیکل انالیسس کیا ہے، فنڈامنٹل کیا ہے، کس کمپنی کے خریدنے چاہیے، کتنے خریدنے چاہیے، کب خریدنے چاہیے، ہر بات ہم آپ کو سکھاتے ہیں۔ تو آپ شیئر بزنس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اس میں بزنس کریں۔ دنیا کے جو امیر لوگ ہیں، مثلا جو بھی آپ کسی بھی امیر کو لے، کسی بھی ملک کا وہ بندہ ہو، وہ اپنی دولت کا 50 سے 60% سٹاک مارکیٹ میں لگاتا ہے۔ لیکن وہ پیسہ جب انویسٹ کرتا ہے، کہ اس کی انویسٹمنٹ جو ہے اس سے پہلے وہ سیکھتا ہے، اور جو پروفیشنل ایڈوائزرز ہیں ان کو ہائر کرتا ہے اور ان کو سروس چارجز دیتا ہے۔ تو آپ کو بھی انویسٹمنٹ کا طریقہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پیسہ لگانا چاہیے۔ تو یہ جو ہے اپنا پیسہ سٹاکس میں لگائیں، یہاں پر گروتھ بہت فاسٹ ہوتی ہے، 100%، 200%، 500% سے 1000%۔ 1000% کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ ایک سال میں 500% رقم بڑھ جائے، ایک سال میں 1000% بڑھ جائے۔ اور امریکہ میں ایسا بھی ہوا، ابھی ریسنٹلی کی بات کر رہا ہوں، کہ کچھ کمپنی کے شیئر 5000% بڑھ گئے۔ تو آپ $1 لگائیں اور وہ 5000 بن جائے ایک سال کے اندر، آپ 1 لاکھ لگائیں اور وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ بن جائے، تو یہ صرف سٹاک مارکیٹ میں ممکن ہے، لیکن اس میں نقصان بھی اس حساب سے ہو سکتا ہے۔ تو اس کو 2 ایج سورڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 منہ والی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو جب تک سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جیسے آپ نے گاڑی چلانا ہے، ڈرائیونگ کرنا ہے، تو پہلے آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھیں گے پھر خریدیں گے نا۔ تو اگر آپ گاڑی خرید لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، گاڑی خرید لیں اور آپ اس کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیں، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ جب آپ پیسے سے گاڑی خرید کے روڈ پہ لے کر آئیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کیا ہوگا، تو آپ پہلے ڈرائیونگ سیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انویسٹمنٹ سیکھیں اور پھر کریں۔ تو یہ 7واں ہمارا بزنس ہے۔ اس کے بعد 8واں جو ہے انویسٹمنٹ آپ کی، کہ آپ جو ہے کنسٹرکشن مشینری جو ہوتی ہے، کنسٹرکشن مشینری جو ہے، ایکسکیویٹر آ جاتے ہیں، ڈمپر وغیرہ آ جاتے ہیں، ڈیفرنٹ جو ہے، اسی طرح رولر وغیرہ، تو یہ آپ جو ہے کنسٹرکشن مشینری آپ کے علاقے میں جس طرح کی یوز ہوتی ہے، آپ وہ خرید کر اس کو آگے رینٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کنسٹرکشن مشینری جو ہے اس کی عمر جو ہے، لائف سپین لمبا ہوتا ہے، اس میں صرف مینٹننس چارجز ہوتے ہیں،
لیکن اس میں اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے، آپ یہ کام بھی شروع کر سکتے ہیں۔ نوواں جو بزنس ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ نیا بزنس ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، اور ہم اس کو کرائے پہ دے کر اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، اسی طرح سے ورچوئل پراپرٹی ہوتی ہے جس کو ویب سائٹ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر آپ ایفلیٹ لگا کر، ایڈز لگا کر آپ اس سے منتھلی پیسہ کماتے ہیں۔ تو لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی ویب سائٹ سے آن لائن صرف ایڈز کی کمائی ان کی $5,000، $10,000، $20,000 سے $50,000 ماہانہ، $20,000 سے $50,000 تک ماہانہ صرف ویب سائٹ سے کما رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ غیر یقینی صورتحال ہوگی، کیونکہ آپ کو اس کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہے۔ دو طرح سے ویب سائٹ سے ارننگ ہوتی ہے، ایک تو جو ہے گوگل ایڈز اس پہ لگتے ہیں، اور دوسرا ایفلیٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ تو دنیا کے جتنے بھی برانڈز ہیں، جتنے بھی بزنسز ہیں، وہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے آپ کو کمیشن دیتے ہیں۔ تو آپ ان کا لنک اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں، تو جو بھی بندہ خریداری کرے گا ان کی چیزوں کی، آپ کی ویب سائٹ سے دیکھتے ہوئے آپ کو آٹومیٹیکلی 30%، 25%، 40% تک کمیشن مل جاتا ہے۔ تو سپوز کریں کہ وہ اگر 10 لاکھ کی سیل کرتا ہے، $10 لاکھ کی، فرض کر لیں، اس میں سے آپ کی ویب سائٹ سے جو ٹریفک کی اس میں $50,000 کی سیل ہوئی، تو اس میں جو آپ کا حصہ کمیشن ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو ویب سائٹ کی ٹریفک ہوتی ہے، اس سے پھر آگے ٹریفک کس طرح سے بنانا ہے، یہ سارا کیسے کرنا، یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے۔ جس طرح سے گھر کے لیے کنسٹرکشن کمپنی ہوتی ہے، اسی طرح ویب سائٹ کے لیے آئی ٹی فرمز ہوتی ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا جو ڈیجیٹل ایجنسیز ہوتی ہیں، مارکیٹنگ ایجنسیز آپ کے لیے ویب سائٹ ٹریفک جنریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ جس طرح سے اپنا گھر بناتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ بنا کر اس کو چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں بھی ہے، آپ کی کوئی بزنس نہیں، آپ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ویب سائٹ بنا کر آپ اس کو آگے رن کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ٹریفک ڈال سکتے ہیں، اور آپ ایک جنرل پرپز کے لیے کسی بھی کام کے لیے ویب سائٹ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل کام ہے، لیکن اس میں جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، اور لوگ اس سے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا کوئی بزنس ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے، یا تھوڑا بہت نالج ہے، تو آپ اس پہ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ سیریز ہم آگے پاکستانیوں کے لیے شروع کرنے کا پلان رکھتے ہیں، جسے ہم آرم ویب سیریز یا آرم ویب سیریز ورچوئل پراپرٹیز کے نام سے کریں گے، اور پھر ہم اس میں ویب سائٹ بنانا، ویب سائٹ بنا کے پروموٹ کرنا، اس کے اوپر ایڈ لگانا، اور اس کے بعد کمائی کرنے تک ہم یہ پورے سٹیپس اس میں آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، بتائیں گے بھی، اور بلکہ اس کے لیے ہم گروپ بھی شروع کریں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ صفر آپ کا نالج ہے تو آپ ہمارے ساتھ مل کر ویب سائٹ بنائیں۔ ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ کی ارننگ تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہر سٹیپ میں آپ کو گائیڈ کریں گے۔ یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کہ کرونا سے پہلے لوگ آن لائن بائنگ کی طرف اتنے زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن اب پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں آن لائن بائنگ ہو رہی ہے، ہر چیز کی، میڈیسن ہوں، سبزیاں ہوں، فروٹ ہوں، گروسری ہو، کپڑے ہوں، جوتے ہوں، کچھ بھی آپ آن لائن آپ خرید سکتے ہیں۔ تو آپ کو آن لائن کی حیثیت کا پتہ اب چلا، تو آپ کو ویب سائٹ کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ آج سے سیکھنا شروع کرو گے تو 2 سے 3 سال بعد پتہ چلے گا کہ یہ میں کتنی اہم چیز تھی جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے کہ مثلا پہلے ہم موبائل پہ کال کرتے تھے تو میسج بھی کرتے تھے، لیکن آج کوئی بھی بندہ موبائل پہ میسج نہیں کرتا، واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے زندگی بدلنے والی ہے، آپ لوگوں کو نہیں آئیڈیا، لیکن امریکہ، یو کے، کینیڈا وغیرہ میں ہر چیز میں جو ہے ویب سائٹ یا آن لائن سروسز کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو یہ ایک ورچوئل پراپرٹی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا وہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت زیادہ منافع دے سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آن لائن سیلنگ، اگر آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، یا اگر آپ کوئی بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں، یا اگر بزنس نہیں کرتے، تو آن لائن بزنس کرنا یا شروع کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہو سکتا ہے۔ کسی بھی ہول سیلر سے آپ چیزیں لے کر ایک آئٹم جو ہے، جیسے پاکستان میں دراز ہے، اسی طرح سے پوری دنیا میں امیزون ہے، اسی طرح ڈیفرنٹ سائٹس ہیں، تو آپ پاکستان سے شروع کر سکتے ہیں۔
इसी तरह अगर किसी भी मुल्क में, तो उस मुल्क का जो ई कॉमर्स वेब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप एक चीज़ बेचना शुरू कर दें। मसलन आप शहद खरीद कर वो ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। आप सिर्फ खजूरें ले लें और आप सिर्फ खजूरें लेकर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। खजूर का पेस्ट लेकर ऑनलाइन बेचना शुरू कर दें। कोई एक प्रोडक्ट ले लें। अब शहद है या खजूर का पेस्ट है, ये ख़राब तो नहीं होने वाला। तो आप इस तरह की कोई एक आइटम लेकर एक ही आइटम को बेचना शुरू कर दें, तो आप देखें कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में कितना चेंज आ जाता है और आप कितना ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद 11वां बिजनेस है कि आप कोई जिम या फिटनेस सेंटर बना लें। तो फिटनेस सेंटर में मशीनरी एक ही दफ़ा डालना पड़ती है, लेकिन वो फिर 10-20 साल के लिए आपकी वो एक इन्वेस्टमेंट महफूज होती है और आप वो लगातार हर महीने आपको अर्निंग उससे मिल रही होती है। तो ये जो जिम और फिटनेस सेंटर है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन आपके सराउंडिंग में अगर आप देखें तो किसी ने भी अगर जिम या फिटनेस सेंटर बनाया हुआ है, तो वहाँ पर लेडीज़ भी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी टाइमिंग अलहदा से होते हैं और मेंस के टाइम अलहदा होते हैं। इंस्ट्रक्टर अपना काम कर रहे होते हैं। एक ही दफ़ा आपने जो है वो डालना है ज़्यादातर फिटनेस का सामान, और बाद में कोई 2-4 साल बाद थोड़ा बहुत उसका अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो लगातार आपको अर्निंग दे रही होती है। इसके बाद जो 12वां आपका हो सकता है कि आप अपना कोई नर्सरी स्कूल बना सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, और आप वहाँ पर जो है छोटा सा स्कूल बनाकर, ये डे केयर सेंटर भी इसको कहा जाता है और नर्सरी स्कूल भी कहा जाता है। तो ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू कर सकते हैं। 20 बच्चों के लिए बना लें, 50 के लिए बना लें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको सक्सेस मिलती है तो उसको बढ़ाते जाएं। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो 12 डिफरेंट आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। ये ऐसे आइडियाज़ थे जिसमें आपका नुकसान ना होने के बराबर है और अर्निंग जो है आपको लगातार मिल सकती है। सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है तो सोना खरीद सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं और रेंट पे दे सकते हैं, रेंटल जो है प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद फिर हमने किया कि अपना कोई बिज़नेस का ब्रांड बना सकते हैं। इसके साथ फार्म लैंड, ज़री ज़मीन खरीद सकते हैं, कॉ फार्मिंग या गोट फार्मिंग कर सकते हैं, स्टॉक्स सीख कर समझ कर आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, अपनी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है शुरू करके, या कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो है ख़रीद कर आप किराए पे दे सकते हैं। और इसके साथ साथ वेबसाइट का बिजनेस जो है, आप अपनी 1, 2 या 4 वेबसाइट्स, अगर आप कोई भी बिज़नेस नहीं करते तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप वो बनाकर किसी भी आइडिया के तहत अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं, अपना ब्लॉग्स बना सकते हैं और वहाँ से आप अर्निंग कमाना यानी पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, जैसे मैंने शहद और खजूरों की बात की, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हो सकते हैं। फिटनेस सेंटर या जिम आप बना सकते हैं, और इसके साथ साथ बेबी सिटिंग या डे केयर स्कूल या फिर नर्सरी छोटे बच्चों के लिए जो अभी 5 साल से छोटे होते हैं। 1-2 साल के बाद, ऑलमोस्ट 3 साल के बाद, 2.5-3 साल का बच्चा जो है वो जाता है, तो कम से कम या 3 से 4 साल आप लगा लें। 4 साल का बच्चा जाता है तो 1 साल तो कम से कम नर्सरी लाजमी जाता है। तो आप 4 से 5 साल तक का जो अरसा है, इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो नर्सरी छोटे बच्चों को बिज़ी करने के लिए, उनकी मेंटल ग्रोथ के लिए, तो आप वो शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हो सकता है। ये 12 डिफरेंट बिजनेसेस हैं। अगर आपके जहन में कोई और बिज़नेस है और आप ये समझते हैं कि ये प्रोडक्टिव हो सकता है और इसमें लॉस भी कम है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, और ये भी लिखें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी इस काविश को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।